قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری تو انہی کی ہے نا ہمارے اداروں کی. اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ 12 بجے کریکٹ ملنا آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. اب 12:01 ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. کئے بجے آپ پہنچیں گے وہاں؟ چل 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 گاڑی اسٹارٹ کر. اس میں ہم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ چھوڑ دیا. مجھے نہیں آتا، اس کو بہت اچھی طرح آتا ہے. ماسٹر ہے ماسٹر. ابھی ہم نے ریسرچ کر رہے تھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ وقت کے انتظام کو لے کر کیا کیا مشکلیں ہم میں پائی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی بات کلچر آف لیٹنس یعنی کہ تہذیب تاخیر بتائی گئی. تو آپ تو کافی عرصے تک کے پریزیڈنٹ آف علماء کونسل آف انڈیا کا عہدہ سنبھالے رہے. تو اپنے ایکسپیرینس کو لے کر آگاہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ اہم جانکاریاں مہیا کیجیے تاکہ قوم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے سکے. جی بالکل. یہ دیکھیے، جو انسان کا جو کسالت ہے، جو سستی ہے، انسان کو پیچھے دھکیلتی ہے. جی. اور ٹائم کا یہی تو ہے نا کہ ٹائم کو ہم نے مینیج نہیں کیا. ہم نے مثلا جو ہے ابھی ہم اپنی بات کریں کہ 7:30 بجے میں بلایا گیا، 7:30 بجے بلایا گیا تو ہم آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے. اچھا. 8:30 بجے پہنچے. جی. یا 8 بجے پہنچے. جی. تو ہم تو لیٹ ہو گئے نا. جی. تو ہم 7:30 بجے کیوں نہیں پہنچے؟ اور 7:30 بجے چونکہ نہیں پہنچے اس لیے سارے پروگرام کھڑی ہو گئے. تو پروگرام وہاں 7:30 بجے شروع ہونا چاہیے تھا، وہ 8:30 بجے شروع ہوا تو 1 گھنٹہ لیٹ ہوا نا. تو پھر آگے کے مسائل خراب ہو گئے. اسی کو اگر دیکھا جائے، اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے، بھائی دیکھیں یہ دنیا طلبی ہے، اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ فلاں جگہ پہ مجھے 12 بجے ملنا کریکٹ، جی. آپ کو ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے. 12 بجے کریکٹ ملنا آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. اب 12:01 ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. کئے بجے آپ پہنچیں گے؟ پہلے 10 منٹ پہلے پہنچیں گے. وہاں انتظار کریں گے کہ 12 بجے کریکٹ ہم یہاں رکیں. 12 بجے بیٹھے. جب کبھی نیو ایئر ہوتا ہے نا کہ لوگ کیسے انتظار کرتے ٹک 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 ٹک. جی جی جی. وہ 12 بجے اور ہم پٹاخے چھوڑیں. لیکن آپ جو ہے اپنی زندگی کے پٹاخے کیوں جو ہے 12 بجے نہیں پھوڑتے؟ اپنی زندگی کے جو ہے خوشیاں کیوں پامال کر رہے ہیں؟ ان کو ٹائم کیوں پامال کر رہے ہیں؟ تب 12 بجے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. ایک چیز ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو مثلا مثال کے طور پر ہم جو ایک بہت اچھے ایک عالم دین سے ہم نے سنا ہے، مثال دیا تھا. وہ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ایک حکم دیا کہ یہ ہمارے جو صحن میں ایک حوض ہے، ایک پل بنا ہوا تو اس کو جو ہے سب لوگ جتنے بھی ہماری رعایا ہے سب پہ واجب ہے کہ ایک بالٹی اس میں دودھ ڈالیں. سب ایک بالٹی لا کے اس میں دودھ ڈالیں. تو ٹھیک ہے. رات میں اپنے گھر پہ گیا، میں نے کہا ہزاروں آدمی ایک بالٹی دودھ ڈالیں گے، اگر میں ایک بالٹی پانی ڈال دوں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسرا گیا، اس نے بھی یہی سوچا. تیسرا گیا، اس نے بھی یہی سوچا. صبح جو دیکھا پورا پانی سے بھرا ہوا. اچھا. دودھ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، پورا جو وہ تھا پانی سے بھرا ہوا. تو اب پانی سے بھرا ہوا یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ ڈالا. اچھا. اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ ڈالا کہ وہ اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے گا. یہ ٹائم خراب ہوا نا سب. تو اس میں ہم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ چھوڑ دیا. اچھا. آگے بھائی فلاں پتہ نہیں وہ تو آ ہی گیا ہوگا، وہ تو چلی گیا ہوگا، وہ تو ہو ہی گیا ہوگا. ہم نے جو ہے ٹائم دیا ہے 7:30 بجے کا، ارے جو فلاں آ جائیں گے تو ہم تھوڑا لیٹ پہنچ جائیں گے تو کیا رہے گا. ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو فلاں چیز ہو گئی، ابھی یہ ہو گیا. مثلا ایک مجلس شروع ہونا ہے 8 بجے تو ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا. ابھی تو بھائی آپ نہیں ہوا مطلب جن کو بلایا گیا وہ سب اسی ٹائم آئے تو کیوں نہیں ہوگا؟ بے شک ضرور. یہ لیٹ جو ہوا آدھا گھنٹہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کوئی ہے نہیں. جی. اگر سب اسی ٹائم آئیں گے تو پھر کیوں نہیں ہوگا؟ فلائٹ کے ٹائم تو نہیں لیٹ ہوتا ہے بھائی. فلائٹ کے ٹائم آپ لیٹ ہو 3 گھنٹہ پہلے پہنچنے اڑ جائے گا، چھوٹ جائے گا. جی جی جی. کیونکہ دنیا کا مسئلہ. تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے، کسالت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنی چیزوں کو لیٹ کر دیا. سونا بھی لیٹ ہے، کھانا بھی لیٹ ہے. لیٹ کھانے کی وجہ سے ہمارا ٹائم مینیج نہیں ہوا، ہماری طبیعت خراب ہو گئی. جی. ڈاکٹر سے پوچھیے نا،
جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. آپ کے قول کے مطابق چند چیزوں کا خیال رکھیں، آپ کو زندگی میں کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا. امام فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تو دسترخوان پہ بیٹھو. اچھا. جب بھوک لگے تو دسترخوان پہ بیٹھو، اور جب بھوکے رہ جاؤ تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ. یہاں تک ڈکارو مت، کچھ جگہ خالی بھی رکھو نا. عرب کا ہوتا تھا نا، عرب کے لوگ کہ 30 فٹ کی آنت ہوتی ہے، 10 فٹ کھانے کے لیے، 10 فٹ پانی کے لیے اور 10 فٹ سانس کے لیے ہوتی ہے. تو عرب کے لوگ کہتے تھے ارے 30 کی 30 کھانے سے بھرو، پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا، سانس کی مرضی آئے نہ آئے. تو اب امام کا قول ہے کہ آپ جو ہے کھانے کے لیے بیٹھے تو اس وقت بیٹھے جب آپ کو بھوک لگے. جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پہ نہ بیٹھے، اور بھوکے ہی رہ جاؤ تو اٹھ جاؤ. لقمہ چبا کے کھاؤ، چبا کے کھاؤ. سونے سے پہلے آپ واش روم وغیرہ ہو کے سو، فریش ہو کے سو. آپ کو ڈاکٹر کی کبھی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ. ٹائم پہ بیٹھو، ٹائم مینج کرو، وقت لیٹ نہ کرو. کھانے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کھانے کا ہے. بھائی اس ٹائم کو اتنے ٹائم کھانا ہے. 6 گھنٹہ نیند لینا ہے تو 6 گھنٹے کا ٹائم معین کرو. اچھا. جو نیند کا جو اہم وقت ہوتا ہے وہ ہم نے لیٹ کر دیا. بھائی آپ کو 10-11 بجے 10 بجے سے مثلاً صبح 6 بجے تک کتنا گھنٹہ ملتا؟ 8 گھنٹہ ملتا جی. یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے نیند. فرصت کی نیند ہوتی ہے، آرام کی نیند ہوتی ہے. اس کو ہم نے گزار دیا. 4 بجے ہم سوئے تو نماز صبح تو چلی گئی جی. اور پھر اس کے بعد سوتے رہے 10-11 بجے صبح جو فرشتہ آیا تھا بانٹنے کے لیے وہ بھی چلا گیا. تم تو سوئی رہو، تمہیں دیا کہاں. جی. ایسے تھوڑی قسمت بھروسہ ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا. تو ہم نے کیا کیا، اپنی زندگی کو لیٹ کر دیا. ہم تو لیٹ ہو گئے لیکن وقت تھوڑے لیٹ ہوگا. فرشتہ لیٹ نہیں ہوگا، فرشتہ لیٹ نہیں ہوگا، ضرورتیں لیٹ نہیں ہوں گی. ضرورتیں تو ٹائم پہ آئیں گی نا. جی. ضرورتیں ٹائم پہ آئیں گی، موت بھی ٹائم پہ آئے گی، ہر چیز ٹائم پہ آئے گی. تو ہماری جو لیٹنس ہے، ہمارا جو تاخیر ہے زندگی کی، یہ بہت نقصان دہ. جو کال کرے سو آج، جو آج کرے سو اب، پل میں پرلے آئے گی بہری کرے گا کب. یہ اس نے بھی کہا ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حدیث ہے. اچھا. بہت چالاک ہے وہ کبیر داس صاحب جو تھے، وہ بہت چالاک تھے. انہوں نے کیا کیا، ساری حدیثوں کے ترجمے، سارے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے اپنے دوہے میں کہہ دیے. اچھا. ان کے ہم نے بہت سارے دوہے پڑھے ہیں، اس میں سب ان کی حدیثوں کے ترجمے ہیں. چھٹے امام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 5 امام کی جو حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے اپنے دوہے میں کہہ دیا. انٹرسٹنگ بات ہے. ہاں، تو لوگوں کو سمجھ گئے یہ ان کی بات، ان کی بات نہیں ہے. یہ امام 1400 سال پہلے کہہ گئے. جی جی جی. جو کل کرے سو اب کرے، اپنے لہجے میں کہے گا. ہاں، جو کل کرے سو آج کرے، جو آج کرے سو اب کرے. اب کل پل میں پرلے آئے گا بہری کرے، یعنی پل میں جو قیامت آئے گی تو کب کرے گا بھائی. تو یہ تو امام پہلے ہی کہہ گئے 1400 سال پہلے. بہت سارے ان کے جو قول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم آپ کے پاس موجود ہے. جی. ابھی میرے پاس یہ تسبیح ہے ہاتھ میں، تو میرا ہاتھ اس لائق ہے کہ میں تسبیح چلا سکتا ہوں. تو ہمیں جب تک اس لائق ہے چلا لے. جی. جب یہ کانپنے لگے گا اور یہ دانے ہم سے نہیں چلیں گے تو پھر ہم تسبیح نہیں پڑھ پائیں گے. آج جو جس انداز سے ہم تسبیح پڑھ لیں گے، کل اس انداز سے ہم تسبیح نہیں پڑھ پائیں گے. آج جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں، کل اس انداز سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے. تو جو آنکھیں ہماری کام کر رہی ہیں، ان کی جو غذا ہے قرآن کی تلاوت. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی چہرے کو دیکھنا ہے عبادت. علی تو ہے نہیں، اولاد علی کے بہت سارے جو ہے وہ شاعر اللہ موجود ہیں، جن کو یہ سب جو ہمارے پاس آج موجود ہے اس کو ہم لیٹ نہ کریں. صبح ہم لیٹ اٹھے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا کام سارا لیٹ. جی. تو جب کام لیٹ ہوا تو پھر ہماری زندگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو لیٹ نہ کریں. کہ وقت کے انتظام کے بارے میں ہمارے ادارے یا انجمنوں کے ذمہ داران اور کارکنوں کو قرآن کی روشنی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بھائی سب سے زیادہ ذمہ داری تو انہی کی ہے نا، ہمارے اداروں کی. بھائی انہوں نے جو اعلان کیا، مثلا ایک بعض ہمارے علماء گزرے ہیں، بعض علماء موجود ہیں، ان میں کچھ ہم ان کے نام نہیں لینا چاہتے. ان کا یہ کام تھا کہ وہ ایک آدمی بھی ہو ممبر پہ بیٹھ جاتے. مجلس کا ٹائم ہے 10 بجے، تو 10 بجے وہ خود ہی ممبر بیٹھ جاتے.
اچھا کوئی سننے والا ہو نا، ایک بانی مجلس ہو وہ بیٹھ سنتے پڑھتے، صحیح، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کچھ دن کے بعد لوگ جب ان کی مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو پہلے ہی پہنچ جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کے پاس، ہاں کیا بات ہے، وہ اپنے ٹائم ادارہ اگر کوئی ہے جس کی ہم مثال دیں کبھی، جیسے مطلب ہم ایک بار جو ہے لنڈن میں کچھ ادارے ہیں جیسے اسٹون مور ہے، بہت ساری جگہیں ہیں، اسٹین مور میں جو ہے وہ فوجا سینٹر ہے، اس میں ہم جا کے جب پہنچے تو ان کا ایک ٹائمنگ ہے، اتنے سے اتنے بجے تک یہ ہے، اتنے سے اتنے بجے تک یہ ہے، اتنے زیارت ہے، اچھا وہی آپ دیکھتے رہیے گا اپنے اس کے اوپر میل پہ جو آتا ہے تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھائی اتنے بجے اب یہ ہے 5 منٹ کا یہ ہے تو 5 ہی منٹ کا ہوگا. اچھا میں مجلس پڑھنے بیٹھا تو مجھے بھی پتا ہے کہ اتنے منٹ آپ کو پڑھنا ہے، جی، میں نے 2 منٹ پہلے ختم کیا کہ 2 منٹ پہلے مینج کیسے کریں گے ہم، اچھا 2 منٹ آپ جو ہے نیکسٹ مجلس میں 2 منٹ پہلے نہیں کر سکتے، نہ 2 منٹ بعد میں، 2 منٹ پہلے بھی نہیں کر سکتے، بعد میں بھی نہیں. وہ 2 منٹ جو اگر پہلے ہو گئی تو ہم گھڑی دیکھ کے 2 منٹ دعا کریں گے، جو بھی کریں گے تو ہمارا ٹائم اتنا ہی ہے، اس کے بعد ان کا ٹائم شروع ہوگا. تو یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. اب سب کو پتا ہے کہ بھائی اتنے بجے یہاں چیز شروع ہو جاتی ہے، جی، اتنے بجے یہاں ختم ہو جائے گی، جاؤ تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسے انجمنوں کا بھی ٹائم ہونا چاہیے، ان کو بھی بھائی اتنے بجے ہم آئیں گے، اتنے سے اتنے بجے تک ہمارا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم پھر ملیں گے نہیں. تو خود ہی لوگ اپنا سب یہ سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود کو مینج نہیں کر پایا نا. اچھا ہم نے خود کو مینج تو کیا ہی نہیں. ہم اگر انجمن اگر لے کے گئے، ہم ذمہ دار ہیں انجمن کے، اگر ہم انجمن لے کے لڑکے نہیں جمع ہوں گے کہ بھائی اتنے بجے آپ فلاں جگہ آ جائیے، تو کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں ممبئی کی بات کر رہے ہیں، باقی بات نہیں کریں. باقی تو وہی مسئلہ ہے، توفیق. جہاں توفیق شامل حال ہوتی ہے وہاں ٹائم کا پرابلم نہیں ہوتا. اچھا وہاں خوشی ہوتی ہے جی، اور دل سے آدمی کام کرتا ہے، اندر سے کام کرتا ہے. جو ہماری گناہوں کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے تو پھر ہمیں کام میں دل ہی نہیں لگتا. اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. تو ایک بات آپ نے اگر یہ بتائی کہ جو ٹائم جو دیا ہے مثلا 9 بجے اس ٹائم پہ شروع کر دے، چاہے آئے کوئی نہیں آئے، 1 دن 2 دن 3 دن ہوئے گا، لیکن پھر جب مجمع کو پتہ چلے گا کہ ایک یہاں پہ اپنے ٹائم سے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مجمع اس کا عادی ہو جائے گا. ہمارے مزاج میں تقلید ہے، اگرچہ ہم کہیں کچھ بھی کہ تقلید نہیں، بہت خوب، ہمارے مزاج میں تقلید ہے، ہمارے وجود میں تقلید ہے، کیا کہنا، ہمارے وجود میں تقلید پائی جاتی ہے کہ ہم ایک کو دیکھ کے تقلید کرتے ہیں. فلاں یہ کہا، فلاں دھیرے دھیرے ہم روٹین پہ آتے ہیں. بغیر تقلید کی زندگی نہیں ہے. بھائی شروع ہوا ہماری زندگی اسی سے، ابا نے انگلی پکڑ کے چلایا، بولنا شروع کیا. پوچھتے ہیں آپ کی جو ہے جو کون سی زبان ہے، تو مدر ٹنگ بولتے ہیں نا. مدر ٹنگ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ماں کی تقلید کر کے ہمیں سیکھا ہے نا. زبان کے بولنے کے جو لفظ استعمال کیے وہ بھی تو ہم نے ماں کی تقلید کیا ہے. کھانا جو ہے ماں کی باپ کی تقلید کیا ہے. چلنا پھرنا، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو، آپ مسلح پہ کھڑے ہو، آپ کو اٹھتا بیٹھتا ہے کہ تم کو پتا ہے، تو ہماری زندگی میں تقلید پائی جاتی ہے. ہم دنیا میں تقلید کرتے ہیں ہر چیز میں، کہیں نہ کہیں تقلید. بال اتنے لمبے لمبے رکھے کیوں رکھے کہ فلاں صاحب نے رکھے، وہ بھی تقلید ہے. کپڑے سے پہنے، داڑھی سے خمدار رکھی ہوئی ہے، یہ فلانا چیز ایسا رکھا ہوا ہے، فلانا چیز، یہ سب کیا ہے؟ جوتے فلانے سے برانڈڈ جوتے پہن کے تقلید ہے. تقلید ہے نا، برانڈڈ جوتے پہنے. تقلید کو تھوڑا ایک آسان، جیسے کہ آج کل کی زبان میں اگر سے کسی بھی شخص کو فالو کرنا اسی کا نام تقلید ہے. آسان ہو گیا، چاہے وہ زندگی کی دنیا کی زندگی میں ہو، چاہے آخرت کی زندگی میں ہو، اس کو فالو کرنا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیں بہکائے گا نہیں. یہ شریعت ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ بتائے، قرآن سنت کے اعتبار سے کرے. تو وہ جو ہماری تقلید کا مسئلہ ہے، تقلید فی فروع دین، وہ الگ مسئلہ ہے. زندگی کی جو تقلید ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ہم کسی کی بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کامیاب ہو کہ ناکام ہو دوڑتے رہتے ہیں. فلاں صاحب نے کام کیا تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے یہ کام کیا تو ہم بھی کریں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ زندگی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے مزاج میں تقلید پائی جاتی ہے. اگرچہ ہم اس کے مخالف ہوں، یہ بھی ہوں، لیکن ہم مخالف ہونے کے باوجود مخالفت نہیں کر سکتے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے حدیثوں نے یہ لکھا ہے اور روایتوں میں لکھا، تو حدیثیں بھی تو تقلید میں پڑھا ہے، وہ بھی تو کسی بھی عالم دین نہیں لکھی ہے. وہ ایک بیوقوفی ہے، وہ دشمنی ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. صرف ہم دنیا نہیں، ہمیں آخرت میں بھی جواب دینا، مولا کو جواب دینا. وہ جانے، ان کا مولا جانے. بہرحال
تو یہ مسائل جو ہیں ان کو ہم نے سوچا نہیں. انجمنوں کو سوچنا چاہیے, اداروں کو سوچنا چاہیے, جی ہمارے جو مجمع ہیں ان کو سوچنا چاہیے. جو ہمارے پروگرام فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور. پروگرام کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب پروگرام میں سینٹر آف اٹینشن جو ہوتا ہے نا اس پہ توجہ دی جائے. اچھا, سینٹر آف اٹینشن کو ہم بھول جاتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں. شادی میں سینٹر آف اٹینشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج رہتا ہے, میاں بیوی رہتے ہیں, نکاح ہونا چاہیے, نکاح ہونا چاہیے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. نکاح کو بھول جاتے ہیں. کھانا یاد رہتا ہے. مجلس میں سینٹر آف اٹینشن کیا ہوتا ہے؟ عالم دین ہوتا ہے. عالم دین, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. کھانے پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ دنیا بھر کا پیسہ لگائے ہوئے, یہ بھی کھانا ہونا چاہیے, یہ بھی کھانا چاہیے. عالم دین کو اس کو ہم بھول گئے. وہ جو پڑھ رہا ہے وہ ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے. اور دنیا بھر کا خرچہ وہاں کر دیں گے لیکن عالم کے لیے کچھ نہیں. نکاحوں میں دیکھ لیجیے نا, کروڑوں روپے کی شادی میں مولانا کا لفافہ کتنا ہوتا ہے؟ سینٹر آف اٹینشن ہم نے بولا. زندگی کا ایک سینٹر آف اٹینشن ہے. ہمارا ایک مقصد زندگی کا کیا ہے؟ جوہر زندگی کا کیا ہے؟ کامیاب دنیا اور آخرت میں کامیاب. اس سینٹر آف اٹینشن کو یاد رکھیں گے تو ہمیں یاد آتا, تو ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں. سینٹر آف مین ہمارا مقصد ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے کیا بیان ہے, جی وہ ہمارا سینٹر آف اٹینشن ہے. وہ اب تو بھولے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہ کہ بھائی مینو کیا ہے, کھانے میں کیا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ تمام انجمنیں سینٹر آف اٹینشن زندگی میں ہر پروگرام کا یاد رکھیں تاکہ پروگرام کامیاب ہو اور ہمارا ٹائم مینج ہو سکے. مقصد حسین, مقصد کربلا, جی مقصد عزاداری. جی. آغا, آج کا آخری سوال ہم کرتے ہیں آپ سے کہ وقت کے بارے میں قرآن کریم ہم سے کیا بیان کرتا ہے اور ہمیں کیا تاکید کرتا ہے؟ وقت کے بارے میں قرآن مجید نے یہی بتایا کہ آپ وقت کو مینیج کریں. جس نے وقت کو آپ مینیج نہیں کیا, جی وقت کو جنہیں نکال دیا اور یوں ہی گزرتا گیا, تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے. کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو مینیج کر لیا, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, زندگی کے مراحل میں بھی, رشتوں میں بھی, اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جنہوں نے وقت کو مینیج کر لیا. وہی کمی قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے, حدیثیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ وقت کا خیال رکھیں اور وقت کو مینیج کریں تاکہ زندگی کامیاب ہو. بہت خوب ہوگا. تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے. تو ناظرین, آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک, سبسکرائب, شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.